فن ورلڈ کے معزز ناظرین گرامی، میں ہوں زیغم عباس اور سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، گزشتہ شب جنوبی ایشیا ممالک کو زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان سمیت دیگر ایشیا ممالک میں آنے والے اس زلزلے نے جہاں تشویش کی لہر دہرائی، وہیں یہ پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے کہ آمدان رمضان میں مزید زلزلے بھی آ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حالیہ زلزلے کسی خفیہ ٹیکنالوجی کی مدد سے لایا گیا؟ کیا تاجکستان سے اٹھنے والا یہ زلزلہ مصنوعی طریقے سے پیدا کیا گیا تھا یا پھر یہ اللہ کی جانب سے وارننگ تھی؟ آج ہم آپ کو پاکستان اور گردونواح میں آنے والے حالیہ زلزلے کی حقیقت بتائیں گے اور اس حوالے سے سائنسی اور اسلامی نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس قیمتی معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے چل کر اس حساس موضوع کی تفصیل جانتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے اور عام سوال یہ ہے کہ زلزلہ کیا ہے؟ سائنس کے مطابق زمین کے اندر تہوں میں چٹانوں کے درمیان عرصے کی حرکت کے باعث پیدا ہونے والی توانائی کے اخراج سے سطح زمین پر پیدا ہونے والی ہلچل کا نام زلزلہ ہے۔ زلزلہ قدرتی آفت میں سب سے زیادہ ہولناک اور تباہ کن تصور کیا جاتا ہے۔ یہ اچانک آتا ہے اور پلک جھپکتے ہی بے شمار انسانوں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی مختلف قوموں پر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، جس میں زلزلے، طوفان، سیلاب اور اس کے علاوہ دیگر زمینی اور آسمانی آفات و بلیات شامل ہیں، جس کی بنیاد سبب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور نبیوں کی نافرمانی اور ان قوموں کی اپنی بدعمالی کو قرار دیا گیا ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں مختلف صورتوں اور آیات میں ملتا ہے۔ سورہ روم میں ارشاد ربانی ہے کہ بحر و بر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں، تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اسی طرح سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو مصیبتیں تم کو پہنچتی ہیں تو وہ بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہیں جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوں، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، زلزلے اور قدرتی آفت محض عذاب الہی نہیں بلکہ یہ بندوں پر آزمائش کی صورت میں بھی نازل ہوتی ہے۔ چند ماہ قبل ترکی میں خوفناک زلزلہ آیا اور گزشتہ شب تاجکستان سے اٹھنے والے زلزلے نے پاکستان، چین اور بھارت اور گردونواح کے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس زلزلے کے بعد یہ خبریں سامنے آنے لگی ہیں کہ اس خوفناک زلزلے کے آنے سے پہلے ہی پیش گوئی کر دی گئی تھی۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والا ایک ماہر ارضیات نے چند دن قبل پیش گوئی کی تھی کہ ترکی کے بعد پاکستان، انڈیا اور چین میں بھی شدید زلزلے آ سکتا ہے، جس کی یہ پیش گوئی گزشتہ شب آنے والے زلزلے کے بعد درست تصور کی جا رہی ہے۔ سب سے حیران کن عمل یہ ہے کہ مغربی ماہرین ارضیات نے یہ وارننگ بھی جاری کی ہے کہ اپریل کے وسط میں ایشیا ممالک کے اندر پھر سے زلزلہ آ سکتا ہے، اور ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے، یعنی آمدہ رمضان میں ایک پھر خوفناک زلزلہ پاکستان کو متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان میں آنے والے حالیہ زلزلے کو بیشتر افراد خفیہ ٹیکنالوجی کی وجہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ علماء کے نزدیک یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اس حوالے سے حدیث مبارک میں واضح نشاندہی بتائی گئی ہے کہ زلزلے آنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ کچھ وجوہات یہ ہیں کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت میں خیانت کی جائے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، آدمی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، اولاد ماں باپ کو ستانے لگے، دوست کو قریب اور والدین کو دور کر دیا جائے، انسان کے شر سے ڈر کر اس کی عزت کی جانے لگے، شرابیں پی جانے لگی، تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، اور آسمان سے پتھر برسنے کا بھی منتظر رہو، اور دیگر آفات و بلیات اور نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح ظاہر ہوگی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو لگاتار اس کے دانے گرتے رہتے ہیں۔ دوستو، صحابہ رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو ام المومنین نے فرمایا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شرابیں پینے لگے اور گانا بجانے کے مشغلے کو اپنا لے تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے۔
اگر اس علاقے کے لوگ توبہ استغفار کر لیں اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔